بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. محترم بھائیو، ہماری بات چل رہی تھی حدیث کے تعلق سے، اصول حدیث کے تعلق سے صحیح حدیث کے بارے میں کہ صحیح حدیث جو محدثین کہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا کنڈیشن ضروری ہیں. تو اس میں 5 کنڈیشن کے بارے میں بات آپ کے سامنے آ چکی ہے. پہلی کنڈیشن، پہلی شرط اتصال سند، ابھی بھی کیا کہتے ہیں اسے؟ اتصال سند. دوسری راوی کا عادل ہونا. تیسری ہے راوی کا ثابت ہونا. چوتھی ہے حدیث کا شاذ نہ ہونا. اور پانچویں ہے حدیث کا معل نہ ہونا. حدیث کا معل نہ ہونا. یہ لفظ ایسے ہی یاد کیا جائے گا، شاذ اور معل. اس کو سمجھا جائے گا کیا مطلب ہے شاذ کا، کیا مطلب ہے معل کا. ہم کہتے ہیں شاذ نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک راوی روایت کرتا ہے اور اس کی روایت دوسرے راویوں کے مقابلے میں الگ ہو جا رہی ہے، فرق ہو جا رہا ہے روایت کرنے میں. ایسا بھی نہ ہو کہ اس میں کوئی پوشیدہ قسم کی علت پائی جاتی ہو جو ظاہر نہیں ہو رہی ہے، ایک عام آدمی نہیں پہچان پا رہا ہے لیکن محدث جو ماہر ہے وہ اسے پہچان لیتا ہے کہ یہاں یہ علت پائی جا رہی ہے. تو یہ معل نہ ہو، اس کی بھی شرط لگی جاتی ہے. 5 کنڈیشن ہیں یہ اس کے لیے حدیث کے صحیح ہونے کے. آپ کو الحمدللہ یہ یاد ہو گئے ہیں. سند کا متصل ہونا، راوی کا عادل ہونا، ثابت ہونا اور شاذ نہ ہونا، معل نہ ہونا. عام طریقے سے جو لوگ مدرسوں میں پڑھتے ہیں جن کو یہ اصول حدیث کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، اگر آپ کسی سے پوچھیں گے، اگر کسی کو یاد ہوگا تو اتنا وہ بتا دے گا کہ سند متصل ہو، راوی عادل ہو، ثابت ہو اور شاذ نہ ہو، معل نہ ہو. اگر بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہوگا تو یہ بتا دے گا آپ کو، اس کو یاد ہے. لیکن اگر آپ اس سے تفصیل معلوم کرنے جائیں گے کہ کیا مطلب ہے معل نہ ہو، بہت کہہ کرتا ہے اس میں کوئی علت نہ ہو. علت کیا ہے، کیسے ہے، کس طرح کی چیز ہوتی ہے؟ شاذ نہ ہو، بہت کہہ کر تو یہ کہ کوئی راوی اور ثقہ ہے، اپنے سے زیادہ قابل اعتماد راوی کی مخالفت کرتے ہوئے روایت نہ کرے. اس طرح کی بات کو الفاظ میں بیان کر دیں گے، لیکن باقاعدہ ان سے آپ سمجھانے کے لیے تو نہیں سمجھا. یعنی یہ سمجھیے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو عام طریقے سے وہ بھی صحیح طریقے سے اگر تجربہ کرنا ہو تو کر لیجیے. آپ کبھی تجربہ کرنا ہو تو کر کے دیکھ لیجیے گا. وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں اس کو، عام طریقے سے یہ چیزیں نہیں کر پاتے ہیں کہ پورا تصور صحیح سے آئے کہ کیا ہے. آپ کبھی پوچھیں کہ جیسے کہ اتصال سند متصل ہو کیا مطلب ہے اس کا، تو بہت کہے گا لگائے گا کہ اس میں کہیں انقطاع نہ ہو، سند پوری کی پوری جو ہے کوئی راوی حذف نہ کیا گیا ہو، اتنا ہی کہے گا. لیکن کیسے معلوم کرتے ہیں یہ کہ سند یہ متصل ہے محدثین، اتنی وضاحت وہ بھی نہیں کر پائیں گے. تو یہ 5 شرطیں ان کو بھی ایسے ہی یاد رہتی ہیں، اس سے زیادہ کچھ وہ بھی نہیں جانتے رہتے ہیں. اب ان شرطوں کے بارے میں، ان کنڈیشنز کے بارے میں ہم تھوڑا چاہتے یہ ہیں کہ سوچیں کہ ان کا ایک کے ساتھ تعلق دیکھیں کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک کا دوسرے کے ساتھ تعلق دیکھیں کیسا ہے. انہی شرطوں کے بارے میں آج بھی ہم بات کریں گے. یہی مین شرطیں ہوتی ہیں. اس کے بعد کی جتنی بھی چیزیں آتی ہیں سب اسی سے جڑ کے آتی ہیں. مین بات یہی ہوتی ہے. تو 5 چیزیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے. اتصال، راوی کا عادل اور ثابت ہونا، شاذ نہ ہونا اور معل نہ ہونا. سند، ہم نے پہلے کہا تھا آپ کے حدیث کے تعلق سے، جب حدیث کے بارے میں بات آئی تھی کہ حدیث نام ہے محدثین کے یہاں سند اور متن دونوں کا. سند اور
5 کنڈیشن اب آپ خود سوچ کے بتائیے کہ ان میں سے کس کا تعلق سند سے ہے اور کس کا تعلق متن سے ہے؟ شروع کے 3 جو ہیں اور کے 2 جو ہیں متن سے تعلق رکھتے ہیں. جی شروع کے جو 3 ہیں یہ تو بالکل واضح ہو گیا آپ کو کہ تینوں کا تعلق کس سے ہے؟ سند سے. کیونکہ ہم نے کہا سند متصل، تعلق کس سے ہوا؟ سند سے ہوا. دوسرا ہم نے کہا راوی عادل ہو، تعلق کس سے ہوا؟ سند سے، کیونکہ راوی یہ چین کا ایک شخص ہوتا ہے، اس کا سند کا ایک شخص ہوتا ہے راوی. تو یہ بھی ہو گیا اس کے علاوہ سے. تو راوی عادل ہو، راوی عادل ہو، یہ بات بھی ہمارے سامنے آ گئی. راوی ضابط ہو، راوی سے تعلق ہے اس لیے سند سے. تو شروع کے جو 3 ہیں یعنی اتصال سند، راوی کا عادل ہونا، راوی کا ضابط ہونا، ان تینوں کا تعلق سند سے ہے. آخر کے جو دونوں ہیں یعنی شاذ نہ ہونا، معل نہ ہونا، ان کا دونوں کا تعلق سند اور متن دونوں سے ہے. یہ فرق ہے 5 کنڈیشنز میں. پہلے کے تینوں کا تعلق کس سے ہے؟ سند سے ہے. اور آخر کے دونوں کا تعلق سند سے بھی ہے اور متن سے بھی، دونوں سے ہوتا ہے. سند سے بھی اور متن سے بھی، دونوں سے اس میں تعلق ہے. یہ پہلا فرق ہے ان 5 شرطوں میں، اس کو ذہن میں رکھیے کہ پہلی 3 شرطیں صرف سند سے تعلق رکھتی ہیں اور آخر کی 2 شرطیں سند اور متن دونوں سے تعلق رکھتی ہیں. دوسرا فرق ہے دونوں میں 5 شرطوں میں یہ ہے، ہاں اس کے علاوہ بولیے دونوں میں کیا فرق ہے؟ دوسرا فرق ہے 5 شرطوں میں. پہلا فرق تو یہ ہو گیا کہ پہلے تینوں کا تعلق صرف سند سے ہے اور آخر کے دونوں کا تعلق سند اور متن دونوں سے ہے. دوسرا فرق پہلے 3 کو ہونا چاہیے جی اور آخری 2 کو نہیں. جی دوسرا فرق ہے جو 5 میں یہ ہے کہ پہلی تینوں شرطیں عربی میں اسے ایجابی کہتے ہیں یعنی اس کا ہونا شرط ہے، اور آخر کی دونوں شرطیں عربی میں اسے سلبی کہتے ہیں یعنی اس کا نہ ہونا شرط ہے، اس کا نہ ہونا شرط ہے. تو 5 شرطوں میں اس کا خیال کیجیے گا کہ پہلے کی تینوں شرطوں کا تعلق صرف سند سے ہے اور آخر کی 2 شرطوں کا تعلق سند اور متن دونوں سے ہے. اور دوسرا فرق یہ کہ پہلی تینوں شرطیں پائی جانی چاہیے اور آخر کی 2 شرطیں نہیں پائی جانی چاہیے، وہ ہونا نہیں چاہیے. نہ ہونا یہ شرط ہے اور پہلے میں تینوں میں ہونا یہ شرط ہے. تو یہ بات ہے ایک 5 شرطوں کے بارے میں، یہ ذہن رکھیے تھوڑا. تو یہ بات 5 شرطوں کے بارے میں آپ ذہن میں رکھیے، انشاءاللہ اچھی طرح سے آپ کو یاد رہے گی. اور ان شرطوں کو یاد رکھنے کے بعد آپ کو یہ بات بھی اچھی طرح سے یاد رہے گی کہ جو لوگ بھی محدثین پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ حدیث پر حکم لگانے میں صرف سند دیکھتے ہیں، متن نہیں دیکھتے، ان کی بات غلط ثابت ہوگی. اب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ محدثین کے یہاں حدیث پر حکم لگانے کے لیے کتنی چیزیں دیکھتے ہیں؟ وہ 5 کنڈیشن دیکھتے ہیں کہ یہ پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے، اور ان میں سے 2 کا تعلق سند سے بھی ہے اور متن سے بھی ہے. 3 ہی کا تعلق ایسا ہے کہ صرف سند سے ہے، بقیہ 2 میں متن کو بھی دیکھنا جاتا ہے. اور بغیر متن کو دیکھے ہوئے محدثین کسی حدیث پر حکم نہیں کرتے. یہ اعتراض غلط ہے کہ یہ صرف کیا دیکھتے ہیں؟ سند دیکھتے ہیں، اور سند کے راویوں کے بارے میں یہ دیکھتے ہیں کہ راوی عادل اور ضابط ہے یا نہیں، بس اتنا دیکھ لیا اور حکم لگا دیا کہ حدیث صحیح ہے. حالانکہ راوی عادل اور ضابط ہونے کے باوجود بھی انسان ہے، اس لحاظ سے اس سے غلطی ہو سکتی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ بات کیا بیان کر رہا ہے، متن کیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. محدثین حدیث پر حکم لگانے میں سند کو بھی دیکھتے ہیں اور متن کو بھی دیکھتے ہیں، دونوں کو دیکھتے ہیں. صرف سند کے اوپر حکم نہیں لگاتے.
پچھلے ہفتے اسی لیے میں نے آپ کے سامنے خاص طریقے سے کچھ مثالیں دی تھی جن احادیث پر محدثین نے صرف متن کی وجہ سے یہ چیز ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، تو وہ بھی دیکھتے ہیں یہ علت متن میں بھی ہو سکتی ہے اور سند میں بھی ہو سکتی ہے، اس کو پورے طریقے سے جانچنے کے بعد ہی وہ حکم لگاتے ہیں محدثین۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے 5 شرطوں کے بارے میں۔ اور کبھی بھی کوئی آدمی اگر آپ کے سامنے دیکھتا ہے کہ محدثین نے حدیثوں کو پرکھنے میں سند کو تو دیکھا ہے متن کو نہیں دیکھا ہے، تو آپ خود کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ بات غلط ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ محدثین سند کو بھی دیکھتے تھے اور متن کو بھی دیکھتے تھے۔ ان کے یہاں حدیث کے صحیح ہونے کے لیے جو کنڈیشنز ہیں وہ ہم کو بتاتے ہیں کہ یہ متن کو دیکھنے کے بعد ہی حدیث کے صحیح اور صحیح ہونے کا حکم کرتے ہیں۔ یہاں تک بات ہو گئی، اب یہ انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا، اسی سے جوڑ کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ اب آپ سنتے رہتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں یہ آتا رہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث حسن ہے، آتا ہے جب بھی آپ حدیث کی کتابیں پڑھنا شروع کریں گے، مطالعہ کریں گے یا دین کی کوئی بھی کتاب پڑھیں گے جس میں اس بات کا التزام کیا جاتا ہے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، تو کبھی آپ کو صحیح کا لفظ آئے گا، کبھی کس کا لفظ آئے گا؟ حسن کا لفظ بھی آتا ہے۔ تو اب تک ہم بات کس کے بارے میں کہہ رہے تھے؟ صحیح کے بارے میں۔ حسن کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے جب آدمی کس کو جان لے؟ صحیح کو جان لے، بہت آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اب اس مجلس میں انشاءاللہ اب جب آپ یہاں سے اٹھیں گے تو آپ کو صحیح بھی معلوم رہے گی اور حسن بھی۔ اتنا لمبا ٹائم نہیں لے گا جتنا اب تک لگ چکا صحیح کے بارے میں۔ انشاءاللہ یہ آج ہی ہو جائے گا، جبکہ ٹائم کم ہے لیکن آج ہی ہو جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا یہ۔ اب تک ہم کہہ رہے تھے کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے 5 کنڈیشن ہیں۔ سند کا متصل ہونا، راوی کا عادل ہونا، راوی کا ضابط ہونا، شاذ نہ ہونا، معلل نہ ہونا۔ ہم یہ پڑھ رہے تھے حدیث جب حسن کہلاتی ہے کہ یہ حدیث حسن ہے تو اس میں بھی یہی کنڈیشن ہوتے ہیں، صرف ایک کنڈیشن میں فرق آتا ہے، وہ ضابط ہونے والا کنڈیشن، یعنی ضابط ہونے والی جو شرط ہے اسی میں تھوڑا فرق آتا ہے۔ تو حدیث جب حسن کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے تو اس میں بھی یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ پہلی بات سند کا متصل ہونا، دوسری بات راوی کا عادل ہونا، راوی کا عادل ہونا، تیسری بات کو چھوڑ دیجیے ابھی فی الحال، چوتھی بات شاذ نہ ہونا، پانچویں بات معلل نہ ہونا۔ یہ بات حسن میں بھی دیکھی جائے گی۔ صرف معاملہ ضابط میں آتا ہے کہ حسن حدیث کب کہلاتی ہے؟ محدثین کے یہاں تھوڑا ضبط میں فرق ہوتا ہے۔ ضبط کے بارے میں جو تفصیل آپ کے سامنے آئی تھی وہ ذہن میں رکھیے۔ ضبط 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ذہن کے لحاظ سے یعنی کوئی بات اچھی طرح سے یاد کر لیا ہے، سینے میں محفوظ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کتاب میں لکھ کر کے رکھ لیا ہے اپنے پاس، تو اس کو محفوظ کر لیا، یاد تو نہیں ہے لیکن کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو دونوں باتیں آپ کے سامنے آئی تھی۔ تو ضبط میں کمی ہوتی ہے، راوی میں بہت زیادہ کمی نہیں، تھوڑی کمی، تو اسی کو حسن کہتے ہیں۔ راوی کا صحیح حدیث کا راوی اپنے ضابط ہونے میں جتنے اونچے درجے کا ہوتا ہے تو حسن حدیث کا راوی ذرا اس سے کم ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو مثال دوں آج کے زمانے کے لحاظ سے کہ اگر صحیح حدیث کا راوی اپنے ضبط کے لحاظ سے 90% سے لے کر کے 100% تک ہے تو یہ حسن حدیث کا راوی 75% سے لے کر کے کہاں تک ہے؟ 90%، یعنی صحیح کے مقابلے میں ذرا کم ہوتا ہے، لیکن ضعیف نہیں ہوتا ہے، بالکل کمزور نہیں ہوتا ہے، صحیح کے مقابلے میں ذرا کم ہوتا ہے۔ انسان میں انسانوں کے یاد کرنے کی صلاحیتیں، بعض لوگ 1 مرتبہ سن کر کے یاد کر لیتے ہیں، بعض لوگ 2 مرتبہ سن کر کے یاد کر لیتے ہیں، بعض لوگ 3 مرتبہ سن کر کے یاد کر لیتے ہیں۔ انسانوں کے یاد کرنے کی صلاحیتیں الگ ہیں۔ بعض لوگوں کی یاد کرنے کی صلاحیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بہت پہلے کوئی بات پڑھی ہے تو ابھی بھی ان کو
याद, ये याद करने की सलाहियत होती है लोगों के। बाद लोगों को आपने देखा होगा कि आपसे मुलाकात उनकी बहुत एक साल पहले हुई, एक साल के बाद भी देख करके वो फौरन पहचान जाएंगे कि हाँ ये फलां आदमी, इनसे मेरी मुलाकात फलां जगह पे हुई थी। बाद लोग ऐसे हैं कि बार बार मिलते हैं फिर भी लगता है कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है आपको, लेकिन लगता है कहीं देखा है, वो नहीं पहचान। एक जैन मुराबाद में पढ़े हुए, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल, पहले प्रिंसिपल थे, वो अभी भी नाजिम साहब के नाम से ही जाने जाते हैं, तो वो बहुत इसके लिहाज से उनका ये मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा था। एक स्टूडेंट को एक मरतबा जो देख लिया, पहचान लिया कि ये फलां है, फिर उसको इतने साल के बाद पढ़ने के बाद, चाहे वो 10 साल के बाद आए, 15 साल के बाद आए, अच्छा ये फलां है, फौरन कर। और वहीं बाद एसाज़ा उनको पहचानवाना पड़ता था कि मैं फलां हूँ, फलां सन में यहाँ पढ़ता था और फलां सन में मैं फारिग होकर के यहाँ से गया हुआ। तो इंसानों की इसकी सलाहियत अलग अलग होती है, इस बात को सब लोग मानते हैं। ये बात किसमें आती है? सिर्फ वक्त सदर में आती है, वो भी ज़हन में रहे आपके। जो लिख करके याद कर लिया, उसको महफूज कर लिया, वो बात तो हो गई, लेकिन जो दिमाग से याद किया हुआ है, सीने में महफूज रखा हुआ है, तो आदमी की सलाहियत अलग अलग होती है। जब बहुत ऊंचे दर्जे का होता है, जो मैंने मिसाल दी आपको सूरह फातिहा की तरह से बिल्कुल सही याद है, हदीस जो है इस तरीके से याद रखे हुए है, तो वो सही का दर्जा होता है। जरा उससे लेवल कम हो जाए तो उसी को हसन कहते हैं। तो एक ही कंडीशन में फर्क होता है सही और हसन में, वो आपको ज़हन में रखना है। क्या है कंडीशन? ज़ाबित। तो सही हदीस में जो रावी होता है, उसके जो राबित होने की सलाहियत है, हदीस को याद रखने की सलाहियत है, वो बहुत ऊंचे दर्जे की होती है। उससे ज़रा नीचे दर्जे का जो रावी होता है, उसकी हदीस को हसन कहते हैं। इससे आपको यह भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज लोग बहुत सारे आधे रखते हैं, डॉक्टर लोग तब पहचानते हैं कि इनको इतने डिग्री फीवर है, कितने डिग्री फीवर है, रखते हैं मुंह में या यहाँ बगल में, तो उनको मालूम होता है कि इनको इतने डिग्री है, 90 डिग्री है या उससे ऊपर है। मालूम करते हैं कि बुखार कितना है, टेम्परेचर कितना है। मुहद्दिसीन इनके दिमाग की याद करने की सलाहियत कितनी है, बगैर किसी आने के उनकी हदीसों से पहचान लेते थे कि इनकी सलाहियत इतनी है कि यह हदीस सही के दर्जे में आती है, और इनकी सलाहियत ज़रा कम है, ये हसन की कैटेगरी में, उसके दर्जे में इनकी हदीस आती है। तो कैसे पहचानते थे, आपको इससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी उन्होंने इस सिलसिले में महारत पैदा की थी कि रावियों के बारे में ये भी जानते थे कि इनके याद करने, याद रखने की सलाहियत कितनी डिग्री है, ये सही के दर्जे को पहुंच रहे हैं या हसन के दर्जे को पहुंच रहे हैं, उसके लिहाज से ये फर्क करते थे। तो चाहे सही के दर्जे में हो, चाहे हसन के दर्जे में हो, बहरहाल उस हदीस पर अमल तो किया जाता है, हदीस पर अमल तो करना है, चाहे बहुत ही ऊंचा लेवल हो या थोड़ा कम हो, लेकिन हदीस पर अमल तो करना ही है। उसमें तो कोई फर्क नहीं है, सही और हसन में कोई फर्क नहीं होता अमल के लिहाज से, अकीदे के लिहाज से। सही हदीस से जो बात साबित होती है, हमारा जो अकीदा होता है, वही बात हसन हदीस से भी साबित हो तो हमारा अकीदा होता है, हमारा अमल भी उस पर वैसे ही होता है। दोनों में कोई फर्क इसके लिहाज से नहीं। फर्क दोनों में किसके लिहाज से है? सिर्फ रावी के याद रखने की सलाहियत के लिहाज से। अगर रावी के याद रखने की सलाहियत बहुत आला पैमाने की है तब सही होता है दर्जा, और थोड़ा उससे कम हो, बहुत कम हो जाए तो नहीं, थोड़ा कम हो तो हसन दर्जे की हदीस कहलाती है। अब आप सवाल कर सकते हैं कि आखिर इनको फर्क करने की जरूरत क्या थी? सही पर भी हमको अमल करना है, अगर उसमें कोई बात बयान की गई है तो अकीदा रखना है, और हसन में भी ऐसी ही बात है, तो दोनों को ये अलग अलग कैटेगरी करके मुहद्दिसीन क्यों पेश करते हैं? इसका फायदा कब जाहिर होता है? हाँ, फायदा कब जाहिर होता है इसका जानने का कि ये सही है, ये हसन है?
اگر صرف ایک ہی شکل میں یہ فائدہ ظاہر ہوتا ہے جب صحیح اور حسن حدیث کے درمیان ٹکراؤ، ایک حدیث ہے اس کا ایک مضمون ہے، دوسری حدیث ہے اس کا ایک مضمون ہے، اور دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا ہے، تو اس ٹائم میں کس کی بات کو، جو صحیح ہے وہ بات لے لیتے ہیں، حسن کو چھوڑ دیں گے۔ ویسے عام طریقے سے حدیثوں میں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن جب کبھی ایسا آ جائے تو یہی بات ہوتی ہے، اور اسی کے لیے حدیثوں کے بھی انہوں نے درجے بنا رکھے ہیں محدثین نے، کہ یہ حدیث صحیح کے درجے کی ہے، یہ حدیث حسن کے درجے کی ہے، ورنہ عمل کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا ہے۔ صحیح حسن کی بات آگے نہیں ہے، تو آج ہی کے اس میں حسن کی بات آپ کو آگے حسن میں میرے خیال سے میرے جو متن میں کچھ فرق ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے مطابق، لیکن یہ چیز شاذ نہ ہونے سے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر بھی محدث لوگ کیسے اس کو، اسی لیے میں نے کہا کہ صرف یہ راوی کی وجہ سے درجے میں فرق کرتے ہیں، ورنہ عمل کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں کرتے، کیونکہ تھوڑا لیول کم ہے، لیکن اب وہ شاذ نہیں ہے، کوئی اور علت نہیں پائی جا رہی ہے، پوری تحقیق کے بعد معلوم ہو رہا ہے کہ یہی الفاظ ہے، اور اس حدیث کو اس راوی نے لگتا ہے صحیح سے یاد کیا ہے، سب کچھ ہے، اسی لیے اطمینان ہونے کے بعد ہم اس پر عمل کرتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں۔ لیکن یہ کیٹیگری ہم نے کہا کیوں بنا رکھا ہے، یہ صحیح ہے اور یہ حسن ہے، کہ کبھی اگر ایسا ہو جاتا ہے کسی روایت میں آپ کے سامنے ایسی بات آ جاتی ہے کہ ایک حدیث صحیح درجے کی ہے اور اس میں ایک بات بیان کی گئی ہے، دوسری حدیث ہے جو حسن درجے کی ہے اس میں کوئی بات بیان کی گئی ہے، اور دونوں میں ٹکراؤ، کوئی ایگزامپل، تو جو ہے آپ جو صحیح کے حدیث ہے جو صحیح کے درجے کی ہے اس کو لے کر کے حسن کے درجے والی حدیث کو چھوڑ دیں گے، صرف اسی شکل میں یہ فرق ظاہر ہوتا ہے، ورنہ عمل کے لحاظ سے میں نے آپ سے کہا، عقیدے کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں میں کوئی فرق محدثین کرتے نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو حدیثوں میں بظاہر ٹکراؤ آپ کو معلوم ہوتا ہے، ایسا حدیثوں میں آتا ہے، پھر اس کی بھی اصول حدیث میں اس کی بھی ایک بڑی بحث ہے، اگر ایسا کبھی نظر آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے اس وقت میں، وہ بھی ایک بڑی بحث ہے، اسے محدثین کے یہاں مختلف الحدیث کہتے ہیں، اس کے لیے جو لفظ ہے ابھی لکھے گا مطلب، چونکہ آپ ایک سوال کر رہے ہیں اس میں، یعنی ابھی ترتیب میں آئی نہیں ہے چیز، اگر ابھی آپ کریں گے تو پھر وہ تھوڑا گڑبڑ ہو جائے گی، تو چیزیں آپ کو یاد نہیں آئیں گی صحیح سے، یا آگے چل کر کے اپنی جگہ پر جب آئے گا تو وہاں اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ تو ایسا ہوتا ہے بعض حدیثوں میں کہ دو حدیثوں میں بظاہر آپ کو کیا لگتا ہے، ٹکراؤ ہے، ظاہر ایسا لگتا ہے۔ میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں، جو مثالیں عام طریقے سے محدثین مختلف الحدیث کی بحث میں پیش کرتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، لا عدوى ولا تیرۃ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ عدوہ کا معنی ہوتا ہے بیماری متعدی نہیں ہوتی، متعدی کا مطلب ایک بیماری اگر کسی کو ہے، اس کے پاس کوئی دوسرا آدمی رہتا ہے تو وہ بیماری اس کو بھی لگ جائے گی، یہ اسلام میں نہیں، یہ لا عدوہ کا معنی۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، اس میں یہ بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی مجزوم ہے، مجزوم جس کو جزام کی بیماری ہے، جس کو جزام کی بیماری ہے، اگر یہ بیماری کسی کے پاس آئے، کسی کے پاس ہے، تو تم اس سے بھاگو، یعنی اس سے دور ہو۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے، فروا من المجزوم فرارک من الاسد، جس کے پاس جزام کی بیماری ہے اس کے ایسے ہی بھاگو جیسے شیر سے بھاگ دو، یعنی اس سے دور رہو۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ دور رہو اس سے، اور اس حدیث کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ کسی کوئی بیماری اسلام کے لحاظ سے متعدی ہوتی ہی نہیں، تو ہم کیا کریں؟ ایک حدیث میں ایسا بیان ہے، ایک حدیث میں ایسا بیان ہے، تو اس کا فائدہ صحیح اور حسن جاننے کا کب ہوتا ہے؟ جب ایسی کوئی ٹکراؤ کی شکل آ جاتی ہے تو اس حدیث کو جو صحیح ہے، صحیح میں بھی پھر درجے ہیں، اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے تو اس کو محدثین ان حدیثوں پر جو صحیح تو ہے لیکن اس درجے کو نہیں پہنچتی ہے، یا حسن کے درجے میں ہے صحیح کے درجے میں نہیں ہے، اس کو اختیار کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے
جب دونوں میں کسی بھی لحاظ سے دونوں پر عمل کرنا ممکن نظر نہ آئے، کسی ایک ہی پر آپ عمل کر سکتے ہیں تو ایسا کیا جاتا ہے، وہی اس کا فرق ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن یہ پوری بحث کب آئے گی آپ کو؟ جب ہم مختلف حدیث یعنی اس پہ محدثین کی جو اصطلاح ہے یہ اس میں آئیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس موقع پر وہ بات آپ کے سامنے آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو فی الحال فرق اسی وقت ظاہر ہوتا ہے، اس کے علاوہ ظاہر نہیں، ورنہ عمل کے لحاظ سے دونوں ایک ہی ہے، صحیح حدیث پر بھی عمل کیا جاتا ہے اور حسن حدیث پر عمل کیا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ بھی آپ پائیں گے کہ بہت سارے محدثین حسن حدیث پر بھی صحیح کا حکم لگاتے ہیں، یعنی محدثین کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حسن کا حکم نہیں لگاتی، حسن حدیث پر بھی کس کا حکم لگاتے ہیں؟ صحیح کا۔ ان کے یہاں حدیث کی اس کے لحاظ سے صرف دو ہی قسمیں ہوتی ہیں، صحیح اور ضعیف، بیچ میں حسن نہیں ہے۔ محدثین کی ایک جماعت کے یہاں حسن جو بیچ کی کیٹیگری ہے یہ نہیں پائی جاتی ہے، صرف کیا پایا جاتا ہے؟ صحیح اور ضعیف۔ آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھیں گے تو انہوں نے اپنی کتاب میں ایک جگہ پر یہی بات لکھی ہے، یہ ساری باتیں جو ہے ہمیں کیوں مفید ہوتی ہے، کیوں ہم کو جو جاننا ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی بھی عربی کی کتاب پڑھیں گے تو اس میں اسی طرح سے آپ کو الفاظ آتے رہیں گے، وہاں آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، تو ٹیکنیکل جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو جاننا پڑتا ہے۔ اسی کے لیے اصطلاحیں آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں آپ کو کہ آپ کو معلوم کر کے رکھنا چاہیے۔ اب جب اکثر کتابوں کا ترجمہ ہو کر کے مختلف زبانوں میں آ رہا ہے تو وہاں وہ الفاظ بھی آتے رہتے ہیں۔ آپ انگلش میں کوئی دین کی کتاب پڑھتے ہیں لیکن اس میں آتا ہے کہ ایک محدث کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، ایک نے کہا یہ حدیث حسن ہے، آتا رہتا ہے۔ تو کبھی آپ کہتے ہیں یہ صحیح کیا ہے، یہ حسن کیا ہے، یہ اس کو صحیح کیوں بول رہا ہے، یہ اس کو حسن کیوں بول رہا ہے، اس طرح کی چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی آپ یہ جانتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے، بعض محدثین حسن حدیث پر بھی کس کا حکم لگاتے ہیں؟ صحیح کا۔ وہ حسن سے الگ کوئی حکم نہیں لگاتے، کسی حدیث کو جو حسن کہا جائے وہ حکم نہیں لگاتے، ایسا بھی بعض محدثین کے یہاں ہے۔ تو اس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب ایک جگہ لکھا ہے کہ حدیث کی یہ تقسیم پہلے سنائی تھی۔ سنائی کا مطلب ہوتا ہے دو، اسنید پڑھے ہوئے آپ اس کے اسنید کا لفظ پڑھے ہوں گے، اسنید کہتے ہیں دو، تو اسی سے یہ لفظ لکھا ہوا ہے سنائی کا کہ حدیث کی دو قسمیں کرتے تھے، صحیح اور ضعیف، تین نہیں کرتے تھے، صحیح، حسن اور ضعیف۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو انہوں نے اپنی کتاب میں حدیثوں پر جو حکم لگایا ہے وہ صحیح، حسن اور ضعیف تینوں۔ جب جامع ترمذی پڑھیں گے تو اس میں آپ یہ بھی پڑھیں گے، اس کا بھی ترجمہ ہے تو آپ پڑھیں گے تو امام ترمذی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے، امام ترمذی نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ انہوں نے اس تقسیم کو ثلاثی بنا دیا، یعنی تین بنا دیا، صحیح، حسن اور ضعیف۔ حالانکہ حسن کا لفظ امام ترمذی سے پہلے بھی پایا گیا ہے لیکن زیادہ حسن کا لفظ استعمال کیا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع الترمذی میں، اسی لیے حسن کا یہ لفظ آپ بہت زیادہ پائیں گے جامع الترمذی۔ آپ دوسری کتابیں حدیث کی پڑھیں گے تو اس میں کم پائیں گے حسن کا لفظ، زیادہ کہاں پائیں گے؟ جامع الترمذی میں۔ اسی لیے محدثین یہ بھی کہتے ہیں کہ حسن حدیث کو پہچاننے کے لیے سب سے اہم کتاب جامع الترمذی، جس میں حسن حدیثوں کو انہوں نے بہت زیادہ پیش بھی کیا ہے اور حکم بھی لگایا کہ یہ حدیث حسن ہے، کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات پیش کرتے ہیں۔ تو یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں انشاءاللہ کس کی آ گئی؟ صحیح حسن، حسن کے بارے میں آ گئی۔ بس حسن کے بارے میں ہماری ذہن میں رکھیے، صحیح آپ کو آ گئی بات ذہن میں، اور حسن بھی آپ کو ذہن میں، آپ کے ذہن میں آ گئی کہ حسن حدیث کسے کہتے ہیں۔
محدثین کا بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم اس درس کو روکیں گے اور چونکہ اب چائے کا مسئلہ نہیں ہے اس لیے ڈائریکٹ شروع کر دیں گے.